أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال تعالى في مقام آخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات هو الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، لوگوں پر پل کی خبر نہیں. گئے ایک دن سوئے گورستان ہم جو باخستہ حالی تھے، مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے. اس جا یہ 2 جملے لکھے دیکھے جو بامضمون خیالی تھے، مہیا گرچہ سب سامان ملک اور مالی تھے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. تمام حضرات محبت سے عقیدت سے بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھیں. کوئی زبان درود سے خالی نہ رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، آج کا میرا اور آپ کا یہاں آنا بیٹھنا محض اللہ کی رضا کے لیے ہے. آج سے چند دن پہلے میرے انتہائی محترم مکرم قابل صد احترام میاں محمد ظفر صاحب، میاں محمد ہارون صاحب، میاں محمد معتصم باللہ صاحب کے برادر، ہم سب کے بھائی میاں محمد موسیٰ رحمہ اللہ تعالی جو دنیا سے رخصت ہوئے، ہم سب مل کر دربار معلہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس مرحوم و مغفور کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. انسان ہے، اگر زندگی کے کسی موڑ میں کبھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، میرا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، میرے اور آپ کے لیے اس بیٹھنے کو نجات کا ذریعہ بنائے، اور مرنے سے پہلے اللہ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، یہ زندگی ہے. میرے خیال میں مہینہ یا 1.5 مہینہ نہیں ہوا ہوگا، ایک بھائی پہلے دنیا سے رخصت ہوا، دوسرا اب دنیا سے چلا گیا. دو مہینے میرے خیال میں میرے بھائی میاں کامران صاحب رحمہ اللہ کو نہیں ہوں گے، تو آج ہمارے درمیان میاں محمد موسیٰ صاحب بھی نہ رہے. اگر ہم غور کریں، فکر کریں،
تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ سرائکی میں کہتے ہیں سادہ کوئی وسا نہیں۔ عجیب زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ان امواج سے، ان واقعات سے میں اور آپ سبق حاصل کریں کہ انسان کی امنگ کچھ ہوتی ہے، امید کچھ ہوتی ہے، خواب کچھ ہوتے ہیں، سپنے کچھ ہوتے ہیں، لیکن صدا آتی ہے یہ تیرے خواب ہیں، یہ تیری امیدیں ہیں، یہ تیری امنگیں ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو تمام امنگوں اور امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ لہذا اس طرف نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، توجہ کرنا بڑا قیمتی جملہ ہے، کہ جب رات کو سونے لگو نا، بستر پر لیٹنے لگو نا، تو میرے علی نے فرمایا دو کام کیا کرے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا علی کون سے دو کام؟ تو میرے پیر علی نے فرمایا ایک اللہ سے معافی مانگ کے سویا کر، دوسرا مخلوق خدا کو معاف کر کے سویا کر۔ اللہ سے معافی مانگ کے سویا کر کہ کوئی پتہ نہیں صبح کا سورج میرے مقدر میں ہے یا نہیں ہے، کل کا دن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ سے معافی مانگ کے سویا کر، دوسرا مخلوق خدا کو معاف کر کے سویا کر۔ اگر تیرے اتنے ایسے کرتوت ہیں اللہ راضی ہو، اگر جب اللہ کی مخلوق کو تو معاف کرے گا تو آواز آتی ہے، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے میرے بندے کو معاف کیا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو آؤ سبق حاصل کریں۔ آج وہ ہمارے بھائی میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں رہے، کل ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب میاں محمد موسیٰ کا جنازہ پڑھانے والوں نے پڑھایا، پڑھنے والوں نے پڑھا، ایک میسج دے کے گئے ہیں۔ میرے بھائی میاں کامران رحمہ اللہ مجھے اور آپ کو ایک میسج دے کے گئے ہیں کہ تو روز جنازے پڑھ جائیں، تینو جان والے سمجھے دے ہیں، اج میں ٹریا کل تاں ٹرنا، ہر فصل ادمدہ راہیے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائیے، بھاوے زندگی ہزاراں سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی۔ سبحان اللہ۔ یہ جنازے، یہ آج کا یہ پروگرام، یہ سپیکر کے اوپر اعلان، یہ میرے اور آپ کے لیے میسج ہے، میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں، کل تم نے بھی آنا ہے۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبر میں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن ابھی میں آپ کو حکم کرتا ہوں قبرستان جایا کریں، وہاں ان قبور کو دیکھ کر سبق حاصل کیا کریں، تاکہ تمہارے دل میں موت کی یاد تازہ رہے۔ ان کو یہ کہہ کے آیا کر کہ آپ یہاں ہم سے پہلے آئے ہو، ہم بھی آپ کے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو دوستو یہ اموات، یہ قبریں، یہ اعلانات، یہ میرے اور آپ کے لیے میسج ہے کہ آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے۔ تو دوستو اللہ کا قرآن دعائی دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ آواز آنے لگی، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ او دنیا والوں، ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ توجہ میری طرف، یہ اور بات ہے کہ میرا اللہ صمد ہے، میرا رب بے نیاز ہے، اپنی بے نیازی کرتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب رب کی بے نیازی درمیان میں آپ کا موضوع کہاں سے آ گیا؟ توجہ میری طرف، آواز آنے لگی دنیا والوں، میں بے نیاز ہوں، صمد ذات ہوں، میں نے آنے کی ترتیب تو رکھ دی ہے، جب جانے کی باری آئی تو کوئی ترتیب نہیں ہے۔ یہ نہ کہا کر، توجہ میری طرف، ابھی بچپنا ہے،
ابھی لڑک پڑنا ہے، ابھی جوانی میں قدم ہی رکھا ہے، ابھی بڑھاپے میں قدم رکھا ہے، نہیں کوئی نہ توجہ میری طرف۔ امام الانبیاء، کائنات کے والی، کائنات کے سردار، آمنہ کی در یتیم، محبت سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں تشریف لے آئے۔ میری اماں ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لختی جگر، نور نظر، سیدنا ابراہیم کو گود میں لے کے زاروں قطار رو رہی ہے۔ میرے محبوب آئے، اپنے لختی جگر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار دیا، اور ماریا سے کہا میری ماریا کیوں روتی ہو؟ میری اماں ماریا نے جواب دیا امام الانبیاء ہو، کائنات کے والی ہو، کائنات کے سردار ہو، آج طیب و قاسم کے بعد اللہ نے ابراہیم بھی سنبھال لیا ہے، رونا تو کیا کروں؟ محلہ قمرآباد کے روشن ضمیروں، میرے محبوب نے جواب دیا ماریا یہ خدا کی کھیتی ہے، کچی کاٹ ڈالے پکا کے کاٹ ڈالے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ہم نے کہا ناراض نہ ہونا، حق بات کہنا فرض ہے، آج ہم نے کسی کے مال کو نہیں چھوڑا، آج ہم نے کسی کی اللہ معاف کرے مٹی کو نہیں چھوڑا۔ خیال کیا کر یہی چند دن کی زندگی ہے، خیال کیا کر یہ 40 سال، یہ 50 سال کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر، اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال کر، اکثروا ذکر ہادم اللذات هو الموت، ایسی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو دنیا والوں جو دنیا کے لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب وہ کیا چیز ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا هو الموت، وہ موت ہے۔ سیانہ وہ بندہ ہے، عقل مند وہ بندہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تو دوستو مرنا ہے، موت کی تیاری کریں۔ موت کی تیاری ایسے ہوگی کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کے حکم کے مطابق اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ خدا کی قسم جب میرے اور آپ کا یہ طریقہ بن گیا، ہماری زندگی گزارنے کی یہ اعمال درمیان میں یہی اعمال آ گئے، تو آؤ آپ کے سامنے چھوٹی سی حدیث پڑھتا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری ویلہ ہے، آخری ٹائم ہے، آخری وقت ہے، بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، خیشک روا بیٹھے ہیں، وہ رو رہے ہیں اور سیدنا بلال کی زبان ادھر کے اوپر ہے، کیوں روتے ہو؟ وَاتَرَبَا الْيَوْمَ يُوصِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ، روتے کیوں ہو؟ نہیں رونا، آج کی اس دن کے انتظار میں تھا میں، میرے سامنے موت ہے۔ بلال نے گھبرایا نہیں، کیونکہ بلال نے ساری زندگی اللہ کے حکم اور میرے نبی کی سنت پہ گزاری ہے۔ آج ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال سامنے نظر آتے ہیں، لیکن بلال کے اعمال حضرت بلال کے سامنے ہیں، اس لیے مسکرا رہے ہیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہنستے ہوئے بولنے لگے وَاتَرَبَا الْيَوْمَ يُوصِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ، آج کی اس دن کے انتظار میں تھا، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اور یہ وہ خوبصورت دن ہے کہ آج یار کی یار سے ملاقات ہو جائے گی، آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ملاقات ہوگی۔ گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری ہے، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، میری امت کے لوگوں اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ سونے ہو یا کوجھے ہو، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیتا، بینک بیلنس کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے، جاہو جلال کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے، لا
وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ عمل میرے محمد کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ دل میں ایمان ہے، دل میں توحید ہے، دل میں کلمہ طیبہ ہے، اور اعمال میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، چلتے زمین پہ ہے، رنگ کالا ہے، زبان پہ لکنت ہے، ہونٹ موٹے ہیں، چلتے زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرا محبوب اپنے کانوں سے سن کے آتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہم نے بھی مرنا ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں۔ دوسرا، قبر میں بھی جانا ہے۔ قبر بڑی اوکھی جگہ ہے، آواز آتی ہے، روزانہ اعلان کرتی ہے، انا بیت الوحدتی، انا بیت الدودتی، انا بیت الظلمتی۔ خیال کر کے آنا، میں اکیلا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ خیال کر کے آنا۔ ایک جملہ کہوں گا، ناراض نہ ہونا، ہم کہتے ہیں اے جہان میٹھا، اگلا جہان کینڈٹھا۔ قبر کہتی ہے خیال کر کے آنا، اور ہم کہتے ہیں جہان میٹھا، اگلا کینڈٹھا۔ نہیں، آواز آنے لگی، اللہ والے نے کہا آسن قبرا لگ سن خبرا تے جڑا ٹیسی قبر جھپیڑا، پتیاں شیخاں نال چرے سن بد بد گرم زجیرا، اے خان رئیس امیر نویکل اتھے کر سن لیرا لیرا، سٹ خاکی اج سر سجدے وچ رب جوڑ دسی تقدیرا۔ یہی زندگی ہے، قبر کی تیاری کریں۔ مختصر کر رہا ہوں۔ پھر اگلی پوڑی اور سیڑھی ہے محشر کے میدان کی، جس کے لیے کہا گیا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ سورج نیزے برابر ہوگا، کسی کو پسینہ یہاں تک، کسی کو یہاں تک، کسی کو یہاں تک، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، میرے محبوب کی سنت پہ عمل کر کے زندگی گزاری، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا۔ 50,000 سال کی گرمی اسے کچھ نہیں کرے گی۔ اور اس دن سبحان اللہ، جس کو ایک گھونٹ حوض کوثر کا مل گیا، خدا کی قسم اس کو 50,000 سال کی گرمی کچھ نہیں کرے گی۔ تو دوستو، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو عارضی سمجھیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اس کو غنیمت سمجھ کر اس میں میں اور آپ رہ کر اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، موت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں اور محشر کی تیاری کریں۔ ان تمام تیاریوں کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اعمال صالحہ کریں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پکی بات ہے، ٹھکی بات ہے، کوئی اس میں وہ اور دوسری بات نہیں۔ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، یہاں مرنے کی دیر ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام دے گا۔ دعا یہ ہے اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ میرے بھائی میاں محمد موسیٰ کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میرے بھائی میاں محمد کامران کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ ہم سب کو مرنے کی تیاری کی توفیق۔ زور سے کہیں آمین۔ اللہ موت کی تیاری، خدا کی قسم جس نے تیاری کی نا وہی کامیاب ہوا، جس نے تیاری نہ کی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ موت کی سختیاں بڑی اوکھی ہیں، قبر کی سختیاں بڑی اوکھی ہیں، اور محشر بڑا اوکھا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اعمال ہیں۔ آج اتنا تو یہ ضرور ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھیں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، استغفار کریں گے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب